یہ درس اس معرکے کا ہے اور یہ داستان ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے وجود کو اپنے وقت کے امام پر قربان کر دیا۔ ان کی قربانی آج تک زندہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے گھر کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مال کو، اپنی شہرت کو، اپنے نام کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے صرف اور صرف اس کو دیکھا جو حجت خدا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے وجود میں ضم کر دیا، اور آج پوری دنیا ان کا نام لیتی ہے، ان کا ذکر کرتی ہے۔ یہی سب سے بڑا درس ہے کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کر دیں، اپنی زندگیوں کو ان کے وقف کر دیں، ان کے نام کر دیں، تو ہم بھی ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں کہ جب تک انسان عشق میں گرفتار نہ ہو، بغیر محبت کے، بغیر عشق کے انسان اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو ظاہر ہے اس دنیا کی چیزیں، تمایلات، دنیا کی اٹریکشن اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ولایت کو قبول نہ کرنے میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ دنیا ہے۔ دشمن بھی جانتا تھا، دشمن جانتا تھا پورے طول تاریخ میں ایسے ایسے واقعات کہ جہاں پر دشمن جانتا تھا یہ ہستیاں کیسی ہستیاں ہیں، مگر رکاوٹ کیا تھا؟ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو خوف تھا، کسی کو اپنی جان کا خطرہ تھا، کسی کو اپنی دنیا کا خطرہ تھا، اور وہ کمپیریزن نہیں کر پایا۔ عمر ابن سعد لعین کہ امام ان چند دنوں میں امام نے اس سے چند دفعہ ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں میں اس سے گفتگو کی ہے، اس سے بات کی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ تم اگر مال چاہیے تو مال ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہیں اگر دولت چاہیے تو ہم تمہیں دولت دیتے ہیں، تمہیں خوف ہے تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ مگر کیا چیز تھی کہ جو اس نے قبول نہیں کی؟ امام کی بات قبول نہیں کی۔ کس چکر میں قبول نہیں کی؟ کس چیز، کون سی چیز تھی جو اسے کھینچ رہی تھی؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں یہ کام کروں گا اور وہ جو مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ مجھے شہر رے کی حکومت ملے گی اور شہر رے ملے گا، نہیں ملا۔ امام نے کہا تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عمر ابن سعد جو ہے وہ سے دیوانہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا اس وقت۔ تو جو امام کو چھوڑ کر کسی بھی طرف جائے گا اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے امام کے حق کو غصب کیا تاریخ میں؟ کتنے لوگوں نے؟ کیا ہوا؟ دنیا ملی تو کیا ملی؟ موت ملی تو کیسی ملی؟ اور موت کے بعد زندگی پھر کیسی ہے؟ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے امام کے سپرد کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی تھے، ان کا نام بھی نہیں تھا، لیکن آج سب ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کے جو بیریئرز ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مانتے تو وہ بھی تھے جو کربلا میں دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے، مانتے تھے وہ لوگ، مانتے تھے رسول کا نماز، ایسا نہیں تھا۔ نمازی بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، کلمہ گو تھے۔ مشکل کیا تھی؟ وہ مشکل وہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مختلف صورتوں میں انسان کو دھوکہ اور فریب دیتی ہے۔ ہر شخص جتنا اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور پھر یہی ہوتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جہاد بن نفس میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین کا، دو علماء کا واقعہ، ایک مجتہد بن گئے، بڑے عالم بن گئے، ایک ان کے ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، ہم مباحثی تھے، لیکن وہ جو دوسرے تھے ان کا زندگی میں آخری وقت آیا، مریض تھے، تو وہ جو مجتہد تھے ان سے ملنے گئے اور ان سے کہا کہ بہرحال میں آپ کی خدمت میں آؤں۔ تو وہ جو شخص بستر مرگ پر ہے اس نے کیا کہا؟ کہا خدا نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ خدا نے میرے ساتھ، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، تم مجتہد بن گئے اور میں ایسے ہی جا رہا ہوں۔ یعنی موت کے وقت کفر اختیار کر رہا ہے،
عالم ہے، پڑھ رہا ہے، کیوں؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ ہوتا ہے قلب میں، ایک ڈاٹ سیاہ، اگر آپ اس کو خوراک دیں گے تو یہ جانور کا منہ بن جائے گا اور یہ آپ کو نگل لے گا. یہ بیریئر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں متوجہ نہیں ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک چیز اندر نفس کو خوراک دیتی رہی تو ہمیں ایک دن اس جگہ پہ لا کے کھڑی کر دے گی. تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے لوگ کہ آپ کے سامنے صحابی رسول، مسجد نبوی ہے، مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. کہا طلحہ اور زبیر مثال ہے. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ہم علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو رسول خدا نے کہا وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے. تلوار نکال دی. کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے ایسا وقت آیا ہے ہمیں آپ؟ کہا نہیں، جب تک انسان کوئی عمل نہ کرے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وقت آ گیا، وقت آیا، جنگ میں وقت آیا، گھوڑا گھوڑے کے سامنے آ گیا. مولا متقیان نے وہ مدینہ کا واقعہ یاد دلایا، پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے. لیکن پیچھے ہٹنا کمال، علی کے خیمے میں آنا کمال ہے. علی کے خیمے میں آؤ. یہی ایک مسئلہ ہے آج تک کہ تاریخ ماننے والوں سے بھری ہوئی ہے. خلیفہ بھی مانتے، بہت سارے حکمراں، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ علیہ محمد. امام کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، خلیفہ نے امام کو بلایا، امام کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، امام کا ادب احترام کیا، امام کو ہدیہ دیا، امام چلے گئے. بیٹے نے کہا کہ اگر آپ اتنے احترام کے قائل ہیں تو ان کو ان کا مقام دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا اگر اس حکومت کے معاملے میں تم بھی آئے تو تمہاری بھی گردن کاٹ دوں گا. شہوت صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر شخص کی لسٹ الگ ہے. کسی کو شہرت چاہیے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے. وہ آج آپ کے سامنے دنیا شہرت کے بازار سے گرم ہے. جتنی شہرت آج کے دور میں، شاید پہلے کسی دور میں پہلے کوئی مشہور ہوتا تھا تو ایک جگہ پہ ہوتا تھا، ابھی دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. وجہ شہرت کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. آج ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی آج کی لینگویج میں وائرل ہونا چاہتا ہے کہ میری ویڈیو ٹرینڈنگ میں آئے، چاہے میں کچھ بھی کروں. اب اس شہرت کے ذکر میں آپ دیکھیں نا جوان کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے وی لاگ بناتے ہیں. بچیاں بیٹیاں آپ کے سامنے کیا کیا واقعات ہو گئے، قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں. کیا ہے یہ سب؟ کس چیز کی؟ شہرت. میں دیکھا جاؤں، مجھے دیکھو. کیا چیز دیکھیں؟ آپ کو منع نہیں کرتا آپ سوشل میڈیا استعمال کریں، لیکن آپ کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا چیز بیچ رہے ہیں؟ ادھر کیا بیچ رہے ہیں؟ عزت بیچ رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں، گھر والوں کو بیچ رہے ہیں. کیا بیچ رہے ہیں؟ کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ اور کما کیا رہے ہیں؟ شہرت. انسان تو ایسا ہے کہ اگر اس کے نفس کو مہار نہیں دی جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے. یعنی اس جانوروں جیسے معاشرے میں جہاں کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہاں پر آپ نے آپ کو کیسے پیش کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ میں انسانیت کو نہیں کہہ رہا، انسانیت پاکیزہ ہے، انسانیت اشرف المخلوقات ہے، انسانیت میں بندگی ہے، انسانیت میں سجدے ہیں، انسانیت میں کمال ہے. انسان اتنا کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ ملائکہ بھی پوچھ کے داخل ہوتے ہیں. لیکن عام معاشرہ کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں مگر ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو کان دیے مگر یہ سنتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو قلب دیے مگر یہ تفکر نہیں کرتے. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اس سے بھی جانور سے بھی بدتر ہیں. کون ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں ہیں، غافل ہیں، غافل.
غافل کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری ٹرمنالوجیز اپنے اپوزٹ سے سمجھی جاتی ہیں، ضد سے سمجھی جاتی ہیں. بعض اوقات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ دیکھیں اس کا اپوزٹ کیا ہے، اس کو سمجھیں. غافل ہونا، غفلت میں. کیسی غفلت؟ سادہ زبان میں غفلت کسے کہتے ہیں؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، کوئی بھی چیز، اچانک سے آپ موبائل آ گیا، موبائل نکال لیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دیکھا سامنے گھڑا تھا، سامنے بندہ تھا، سامنے گاڑی تھی. تھوڑی دیر غفلت کہاں سے ہوئی؟ سڑک سے ہوئی، گئی بات، حادثہ ہو گیا سیکنڈز کے اندر. حادثہ کیوں پابندی ہے پوری دنیا میں موبائل یوز کرنے پہ ڈرائیونگ کرتے وقت؟ کیوں؟ ٹیکس تھوڑی سی دیر کے لیے بھی دیکھے نا انسان روڈ سے غافل ہو جاتا ہے. اور کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، موت ہو سکتی ہے، حادثہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. غفلت کس کے مقابلے میں ہے؟ ذکر کے مقابلے میں. غفلت کے اپوزٹ ذکر ہے. یا حالت ذکر ہے یا حالت غفلت ہے. غافل ہے انسان کس چیز؟ اپنے مقصد سے غفلت کر رہا ہے.